پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. جناب بات ہو رہی تھی کچھ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے. ہم نے اب تک پروگرام میں گفتگو کی ہے. یہ پروگرام کے اس حصے میں کوشش کریں گے کہ جو اس وقت خاص طور پر معاشی معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کر سکیں اور جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں. تو بہت سارے آپ کے جو سوالات اور پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں اس میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے. یہ سب خاص طور پر جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر ضرور گفتگو کی جائے اور دیگر حوالوں سے بھی بات کرنا ضروری ہے. خاص طور پر جو تعلیم کا شعبہ ہے جس کو یہ اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں گا. سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں اختر ارائیں صاحب اور پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ کے صدر ہیں, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب عمران زبیری صاحب, ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر ہم انہیں مدعو کرتے ہیں اور ان سے تعلیمی معاملات اور دیگر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ, بڑی نوازش. اختر بھائی, جیسا بھی کچھ دیر پہلے موضوع گفتگو ملکی سیاسی صورتحال تھی, میں چاہوں گا تھوڑا اس سے آگے چل کر بات کی جائے. اب یہ جو سیاسی کھینچا تانی ہے اور یہ جو رسہ کشی ہے یہ ایک طرف جاری رہتی ہے اور دوسری طرف جو تعلیمی معاملات ہیں جس کو ہم بڑی دیر سے جس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, بہت آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. ابھی پچھلے پروگرام میں جیسے بات ہو رہی تھی کہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, کہ بورڈ کو بھی اگر آؤٹ سورس کر دیا جائے گا تو بہت سارے اس کے اوپر سوالات لوگوں کے موصول ہوئے اور لوگوں کے اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں کہ اگر اس طرح معاملات کو چلایا جائے گا تعلیمی معاملات کو بھی تو ان کا بھی حال وہی ہوگا جو دیگر اداروں کا ہوا ہے. کیا آپ, میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے کہنا چاہیں گے اور کس حد تک یہ بات درست ہے؟ میں چاہوں گا وہ جو سلسلہ تھا اس کو مزید آگے بڑھایا جائے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اس پہ چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کی جائے. یقیناً دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں. پہلا حصہ جو آپ کا پہلے پروگرام جس پہ ڈسکس ہوتا رہا, سیاسی صورتحال. سیاسی صورتحال میں میں ابھی غور و فکر کر رہا تھا چند دنوں سے کہ جن ممالک کے اندر جمہوریت ہے وہاں پر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر. دنیا میں ایسے پریزیڈنشل سسٹم جو ہیں وہ کافی, جہاں صدارتی نظام رائج ہے وہاں پر کامیابی سے ہمکنار ہوئے وہ ممالک. چاہے وہ آپ سپر پاور کو کسی کو لے لیجئے, چاہے آپ کسی بھی, ایون آپ انگلینڈ کو لے لیں, آپ کسی بھی اس کو ماڈل کو لے لیں, وہاں پر اسٹیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی اپنا کام کرتی ہیں, مگر وہ فیڈرل جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی پریزیڈنشل صدارتی نظام ہوتا ہے. اب یہاں پر جو نقصان نظر آتا ہے کہ عوام کو جمہور کی امید نہیں رہی. جمہوریت سے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے. کوئی شاید ایسا فرشتہ یا ایسے لوگ نہیں, ایسی پوری ٹیم نہیں آ پائے گی جو ڈیلیور کر پائے. اصل تو مسئلہ یہ ہے. پچھلی حکومت میں اگر ایک شخص واحد جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ریولیوشن لائیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, مگر اس کے بعد بھی ان کے پاس بھی اچھی ٹیم موجود نہیں تھی. ابھی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا, کیا وہ بھی ڈیلیور کر پائے گا؟ تو عجیب کشمکش میں ہماری عوام موجود ہے. تو لگتا یوں ہی ہے کہ کیوں نہ اس کو ایسا سسٹم میں تبدیلی لائی جائے کہ جو ہمارا نظام حکومت ہے اس کے طرز حکومت ہے, تاکہ یہ جمہوری سسٹم کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پایا پچھلے کئی سالوں سے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں, اب اس پہ بھی پھر الگ ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے, ہم ایگزامپلس دے سکتے ہیں, ان ماڈلز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, مگر فی الحال نا امیدی بہت ہے. مگر نا امید رہنا بھی گناہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نا امید ہو سکتا ہے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے اور ہمارا یہ نظام قانون سازی سے لے کر عوامی مسائل سے لے کر فیڈرل لیول سے لے کر صوبائی لیول تک اور صوبائی سے لے کے لوکل گورنمنٹ لیول تک, یو سی لیول تک عوام کی دہلیز تک پہنچے اور ان کے مسائل حل کرے, چاہے وہ قانون سازی ہو, چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے معاملات ہو. یہاں قانون راتوں رات بنتا ہے اگر کوئی بھی ایکشن لیا جاتا ہے, چاہے وہ ہماری عدلیہ لے یا کوئی بھی لے, وہ سب اور سب جو ہے حکومتی معاملات اس بحران کو قابو پانے کے لیے ہے. تو اب کتنے بحران ہیں, اب آپ نے فائنینشیل باتیں کر لیں, آپ کوئی کر لیں, بحران ہی بحران ہیں, حالات ہی خراب ہیں, معاملات بننے کا, اچھے ہونے کا نظر ہی نہیں آتا. تو لہٰذا دوسری طرف اب ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں, جس کے اندر تعلیم کا جو آپ نے اشارہ کیا,
ایک یہی ایک امید ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکھی سوکھی کھا کر، ہم تکالیف برداشت کر کے ہم اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کریں. تربیت یہاں یہ ہو رہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا ڈنڈا اس کا قانون. قانون دوہرا ہے، قانون موجود ہیں تو ان کے لیے یوز نہیں ہوتے. تو پھر مجھے بتائیے کیا بلنگ نہیں ہوگی اس معاشرے کے اندر؟ جب سوشل میڈیا پہ ایڈلٹ جو ہے اتنا طوفان بدتمیزی مچائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ جو ابھی بڑی ہو رہی ہے، جو 5-10 سال بعد جو ہے پروفیشنل لائف میں جائے گی، ان کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں، کیسی انوائرمنٹ کے اندر اس کو رکھ رہے ہیں ہم لوگ، کیا سبق دے رہے ہیں کہ جو بدماش ہے، جو بٹن کھول کے بدماشی کرتا ہے، شاید وہی بہتر ہے. تو پھر وہ مورل ویلیوز ہماری کہاں جاتی ہیں؟ تربیت کا فقدان ہے، تعلیم کا فقدان ہے. اب آپ تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، بجائے ہم اپنے بورڈز کی اصلاح کرنے سے، بجائے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ہم ایک ایک ڈومین کو، ایک ایک اس کے جو ماڈیول کو لے کر اس میں اصلاح کریں، بہتری لائیں، بلکہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے آؤٹ سورس ہو رہا ہے، وہ انہی کو پتا ہوگا جنہوں نے کیا ہے. بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیا جاتا ہوگا. مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں، ایک حلقہ ایسا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوگا، مگر لگتا یوں ہے کہ کرپشن کی لیکیج کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو کرپشن ادھر ادھر چلی جاتی ہے وہ یکجا ہو. معذرت کے ساتھ بات سچی 2 جملوں میں بیان کرنی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم فکر مند ہیں اپنے ان بچوں کے لیے. آپ پہلے صرف پہلا ڈومین کوشچن پیپر کو بنانا، اس کو پہنچانا سینٹر تک ہی اگر شفافیت سے ہم کنار کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بچہ جو ہے وہ دیدہ دلیری سے ویسے ہی بغیر تیاری کے ایک موبائل فون لے کے وہاں پہنچ جائے گا اور ایک واٹس ایپ گروپ پہ رات بھر بیٹھا رہے گا کہ وہاں سے پیپر آ گیا. اس کے لیے اگر کوئی مائکروز بنا سکتا ہوں، اگر کچھ کر سکتا ہوں، ورنہ ایسا ہو کہ بس کوئی ایسا سسٹم ہو کہ پیپر پہ آٹومیٹک لکھا جائے. تو ٹیکنالوجی اس نیچ تک پہنچ چکی ہے کہ موبائل فون کے اندر آپ چیٹ جی پی ٹی کا نام اور اس طرح کے AI سسٹم جو بنائے گئے ہیں ان کا نام آپ کے یقیناً علم میں ہوگا. اگر آپ ان کو وائس کمانڈ بھی دے دیں تو جو بھی سوال آپ کے پاس پرچے پہ لکھا ہوا ہے اس کے سارے بہترین جوابات وہ آپ کو دے دے گا. اب صرف اس کو کاپی پہ اتارنا رہ جاتا ہے، باقی سب کچھ اتنا آسان ہو گیا اور بہت جلد یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ کاپی پہ بھی اتار لیا جائے. دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، ہم بچوں کی بنیادی صلاحیتیں پیدا نہیں کر پاتے کہ ایک بچہ ریڈنگ کر لے، ایک بچہ انٹرنیٹ پہ اگر کوئی چیز ہے انفارمیشن کو ریڈ آؤٹ کر لے، انڈرسٹینڈ کر لے. یہاں تک دیکھا ہے کہ بچوں کو ٹی وی کے اوپر اردو لکھی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتے. میں نے یہ دیکھا ہے 5ویں 6ٹھی تک کے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ نہیں پڑھ پا رہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، اردو نہیں پڑھ پا رہا ہے. تو یہ تو ہماری صورتحال ہے، تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی یہ کہ آپ نے عرض کیا کہ امید رکھنی چاہیے، اور یہ ساری باتیں ان معاشروں کے لیے اور ان کے لیے وہ نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ میری اپنی ایک رائے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کہ معجزے کی امید رکھنا، اور یقیناً معجزے کیونکہ نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کی امید رکھی جا سکتی ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ مایوسی جس کے بارے میں اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کہ خدا کی ذات سے جو مایوسی کفر ہے. ورنہ اس طرح کے معاشرے سینکڑوں نہیں بلکہ آپ سمجھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے معاشرے تھے کبھی جن کو آج مٹے ہوئے کوئی صدیاں بیت گئی ہیں اور ان کی تاریخ میں مثالیں بھی اب نہیں ملتی. تو ایسے معاشروں کو ختم ہی ہو جانا ہوتا ہے آخر میں، جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں. بڑی بدقسمتی کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کیونکہ ابھی تو ہم بنیادی تعلیم پہ بات کر رہے ہیں. آج حال یہ ہے کہ 2023 میں ہم پہنچ چکے ہیں اور آج بھی ہم جو بنیادی تعلیم ہے اس کے نظام کو ابھی تک وضع نہیں کر پائے. تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ سر میں 2-3 جملوں کی اجازت دیں. یقین کیجیے گا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک نام نہاد سرٹیفائڈ میٹرک انٹر پاس ہم لیبر پیدا کر رہے ہیں. وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں محنت کا کرے گا کیونکہ وہ انٹر پاس ہے، مگر وہ اس کے پاس کوئی اسکل بھی نہیں ہے. دیکھیں
میں یورپ کی مثال دوں کہ اگر کیمسٹ سسٹم کے وہاں بچے وہاں پر 100% لٹریسی ہے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. وہاں جو آرڈنری لیول ہے او لیول، وہ 65% لوگ او لیول پہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور اس کے بعد ایڈوانس لیول یعنی جو انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں پر جا کے مزید ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. تقریباً 22-23% یونیورسٹی انڈر گریجویشن پروگرام میں جاتے ہیں لوگ. ادروائز وہ کیا کرتے ہیں کیمسٹ سسٹم سے، بلکہ ان کے بچے جا کے 2 آورز 3 آورز کام کرتے ہیں منی میکنگ کے لیے، اسکل سیکھتے ہیں. ایکسل بورڈ وہاں پر ہے یا اور بھی جو ٹیکنیکل، وہاں پر اسکل فل بنایا جاتا ہے. ہمارے پاس وہ تعلیم دی جاتی ہے جو عملی زندگی میں کام نہیں آتی، اور وہ تعلیم بھی کیا، صرف سمجھ لو کہ سائنس سیکھ جاتا ہے بچہ، فارم فل کر کے بورڈ کو دے دے گا، اس کے بعد بچوں کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور اس کے بعد پڑھی لکھی لیبر کہیں گے جو کہ نان اسکلڈ ہوگی. تو ایسی لیبر کی ڈیمانڈ میرا خیال ہے اتنی ہے کہ بیچارے گریجویٹ بھی جو ہے نا درپدر ہو رہے ہیں. دوسری طرف جن کو آپ پڑھے لکھے اور قابل سمجھتے ہیں، جس معاشرے میں آپ کو سمجھا جاتا ہے، بیوروکریسی کے اندر لوگ موجود ہیں، ہمارے اپنے دوست ہیں بیچارے، بہت زیادہ برا ان کو لگ جاتا ہے. لیکن بات حقیقت کی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی ادارے کی آپ کارکردگی اٹھا کے دیکھیں، وہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، مصروف تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس میں آپ کو بگاڑ ہی پیدا جائے گا. ہر سال آپ کے پاس بیوروکریسی میں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل لوگ آتے ہیں، وہ قابل لوگوں نے اداروں کا وہ حال کیا ہے کہ بدترین آپ کارکردگی آپ دیکھ لیں، کوئی اس میں اہل اور وہ قابل شخص آپ کو نہیں ملے گا جن کو آپ اتنی بڑی بڑی پوزیشنوں پر ہیں، آپ نے بڑی بڑی گاڑیاں پروٹوکولز دیے ہوئے ہیں. 0/0 کارکردگی ان کی ہے. ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ تصویر میں بہت سارے جو CSS کے جو پاس کیے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. لکھا تھا ان میں سے اتنے سارے یہ جن کو قابل آپ سمجھتے ہیں کہ کون سے کس ادارے میں جا کے کسی نے پوسٹ آفس کو TCS میں بنا دیا یا کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کی مثال دی جا سکے. تو واقعی وہ مثالیں ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ جن کو ہم قابل سمجھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا جن کو آپ کا سوسائٹی جن کو قابل سمجھتی ہے، جب وہ لوگ ایسے ہوں گے تو پھر باقی ماندہ افراد ہوں گے، ان سے کیسے امید رکھی جائے گی؟ اور پھر جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہ بہتری کی گنجائش موجود ہے، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کریں، فرمائیے گا. امید کی امید وہاں رکھی جاتی ہے جہاں کوشش کی جاتی ہے. جی ٹھیک، ایمانداری سے. جی. پاکستان کا تعلیمی نظام ایسا ہے، یہاں آپ کو ڈگری یافتہ بہت ملیں گے، تعلیم یافتہ نہیں ملیں گے. بالکل بہت بڑا فرق ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ڈگری ہوتی ہے ایک سرٹیفکیٹ نام، اور تعلیم یافتہ آپ کو شعور دیتی ہے اچھے برے کا. ہمارا تعلیمی نظام ٹوٹلی کرپٹ ہو چکا ہے. جی. ایک لفظ استعمال کو کرپٹ، اور ایک لفظ استعمال کو ڈسٹرائے ہو چکا ہے. ہمارا تعلیمی نظام جو ہے نا یہاں سے وہ ہے بزنس، ٹوٹل بزنس. سرکاری اس میں نااہلی. ہماری ٹیچر آپ سرکاری اسکولوں کے یا کالجز کے آپ دیکھیں سفارش پہ ہوں گے، انٹر سندھ میں چل رہے ہیں، انٹر پنجاب میں چل رہے ہیں، ٹوٹل سفارش پہ ملے گی. جن کو خود کوالیفائڈ نہیں ہوں گے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. جب سرپرست گھر کا کرپٹ ہوتا ہے نا، جیسے وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرتا ہے. یہ میرے ورڈنگ ہمیشہ یاد رکھیے گا. خدا نہ خاصا جس گھر کے پیرنٹس اللہ نہ کرے صحیح نہیں ہوتے ہیں، اس گھر کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اسی طرح اسکول کا یا تعلیمی نظام کا جس کے ٹیچر خود تعلیم یافتہ نہیں، باشعور نہیں ہوتے، وہ بچوں کو بھی ایسے پاس آؤٹ کرتے ہیں جیسے ان کا خود لیول ہوتا ہے. ایسے آپ جائیے ذرا سروے کیجئے. کراچی میں جب میں جاتا ہوں، یہی میڈیکل کالجز کھلے ہوئے ہیں 400 گز کے گھر میں. کراچی کا کافی برانڈڈ ہاسپٹل ہے، جیسے کلفٹن میں بھی ہے، نارتھن آباد میں بھی ہے. ان کے میڈیکل کالج کھلے ہوئے ہیں 600-400 گز کے میں. سوچ کے حیرانگی ہوتی ہے یار، میڈیکل کالج چلے کہ نرسنگ کا اسکول کھلا ہوتا ہے، پاس انجینئرنگ یونیورسٹی کھل رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. جب آپ یہاں ہمارے معاشرے میں یہاں سے کہ ہم نہ کبھی ترقی یافتہ تھے، کبھی ترقی یافتہ نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں تھے. ہم 100 میں سے جو ہمارا سسٹم 5% تھا، ناؤ ٹوڈے وہ بھی کرپٹ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو حالات یہاں کی چل رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جب کسی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے نا، اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم نیوکل وار کرو. جی. اس کو تباہ کرنا ہے تو اس کے ایجوکیشن سسٹم کو کرپٹ کر دو، آپ کو پورا ملک خود بخود ختم ہو جائے گا. وہی پاکستان میں ہو رہا ہے. جو لوگ سسٹم بناتے ہیں ملک کا، جو پلاننگ میکر جو ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں سسٹم بنے. ٹھیک ہے. اگر پاکستان میں سسٹم بن گیا تو ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ایسے ہی ان کی بقا، جتنے پولیٹیشین ہیں، جتنے بیوروکریٹس ہیں، کبھی سسٹم بننے نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے.
اگر سسٹم بنا سب سے پہلے یہ خود پھنسیں گے اس میں، بالکل تو یہ کبھی بھی سسٹم پاکستان میں بننے نہیں دیں گے. ایسا ہی ہے. ایجوکیشن میں تھوڑی سی میں بات کر لوں. آپ دیکھیں جتنے بھی باہر ممالک ہیں نا ان کا وہ سب سے زیادہ توجہ سے دو پہ دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارے ملک کی دو بیک بون ہے، ایک ایجوکیشن ایک ہیلتھ. ہمارا بچہ ہیلتھ ہی ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، ہمارا ملک خود ترقی کرے گا. زندہ مثال لیتا ہوں امریکہ کی. جی آج کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اریسٹ کیا گیا. پاکستان میں کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ کوئی اریسٹ ہوا؟ کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ بلیو کیجئے، ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بزنس ہے اس کے سی ایف او نے ٹیکسس میں ہیر پھیر کی تھی، پکڑے گئے. 1.6 ملین کا فائن لگایا اور سی ایف او کو بھی اٹھا لیا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی جو ہے ریجنل بینکنگ سسٹم امریکہ کلیپس ہوا ہے. جی. سلیکون ویلی ہوئی، سگنیچر بینک ہوا، کافی بینک جو ہے ریجن. کیا وہاں بھاگ دوڑ شروع ہوئی کہ بھائی کھا لو اس کو، کھا لو اس کو، کھا لو؟ وہاں بائیڈن کی گورنمنٹ نے پلاننگ میکر بٹھا دیا کہ ان کو تحفظ پرووائڈ کرنا ہے، پلاننگ کرو. جی یار یہ ہوتی ہے اسٹیٹ، جی یہ ہوتی ہے قومیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ دنگل مچا ہوا ہے پاکستان میں. ان حالات میں آپ بلیو کیجئے ابھی کوئی اگلی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا الیکشن ہو جائیں گے، حالات بہتر نہیں ہے، ناٹ پاسبل. انویسٹر اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ آپ نے جو اتنے عرصے تک گند مچایا ملک کے اندر، اور باہر کے انویسٹر اپنے ملینز ڈالر لے کے آپ کے ملک میں انویسٹ کرنے آ جائے گا. کوئی اتنا بیوقوف نہیں بیٹھا ہوا. ایسا ہی ہے. الیکشن بھی ہوں گے، نئی گورنمنٹ بھی آئی ان کیس، تب بھی انویسٹر پیسہ پاکستان نہیں لائے گا. اس کو پتہ ہے آج جو تماشے میں پیچھے دیکھ چکا ہوں، ایک طرف وفاق لڑ رہا ہے، ایک طرف کورٹ آ گیا، ایک طرف ان کے پولیٹیشین لڑ رہے ہیں، ایک طرف ان کی عوام روڈوں پہ لگ رہی ہے. کوئی انویسٹر پیسہ پاکستان میں نہیں لگائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اب اگر انویسٹر نے پاکستان میں آنا ہے، معیشت بہتر کرنی ہے، تو سب سے پہلے ان کو جو پلان کرنا ہوگا کم از کم میں تو میری اپنی ذاتی رائے ہے نا، ایز اے پاکستانی میں یہ سوچ سکتا ہوں الیکشن از ناٹ سولوشن آف دس پرابلم. لیکن یہ تو فرمائیے کہ قومی سوچ کیسے بیدار کی جائے؟ اس معاشرے کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص، مثال میں بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور جب میں اس کے ماننے والوں کو، اس کے فالوورز کو دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے کہ وہ اقتدار سے جب نکالا گیا تو اس کو ہر چیز الٹی نظر آنا شروع ہو گئی. وہ روزانہ اٹھ کر صبح یہ کہتا ہے ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ملک کا بھٹا بیٹھ جائے گا اور نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا، اور اس نے تمام حدیں کراس کر دیں. لیکن لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج بھی، اور اس کی باتوں کو سچ مان رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسیحا ہے، یہ نجات دہندہ ہے. اگر اس میں کوئی اہلیت اور قابلیت ہوتی تو جتنا ٹائم اس کو ملا تھا کچھ ثابت کر سکتا تھا. یہ قوم کی سوچ پہ، اور یہ میرے لیے زیادہ پریشان کن ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید ان کے پاس تعلیم ہے، شعور تو اتنا نہیں ہوگا، اور تربیت تو خیر بالکل ہی آ رہی ہے اس سے، لوگ ہیں جن کو تعلیم تھوڑی بہت ہے، وہ بھی اس کے پیچھے جب چل رہے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. کہ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، کہ اگر اس کو دوبارہ اقتدار مل جائے تو ملک کا تو بیڑا غرق اس نے پہلے ہی کر دیا، کسی حال پہ نہیں چھوڑا. آگے کیا اس ملک کا ہوگا؟ تو ایسے ملک میں لوگ جب سوچ رکھتے ہوں گے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمائیے. تو پھر کیسے امید رکھی جائے گی؟ دیکھیے یاسر، یہ تو پولیٹیشین کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ ان کے ورلڈ کے جو فارمر پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ جو پاکستان ہے وہ ہو گیا ہے بہت سارے گھمگیر مسائل میں پھنس چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ پاکستان کو سیکٹر میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا. پلاننگ میکر کو اگر یہ سوچتے ہیں، کوئی بھی ہو، یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو ہم 3 سال 5 سال میں چینج کر دیں گے، تو اٹ از امپاسبل. جی 100% امپاسبل، ناممکن ہے. جو حالات ہو گئے، جو لوگوں کے ذہن بن چکے ہیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیوائڈ کیا جائے پلاننگ کے لحاظ سے مختلف سیکٹر میں. کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، اس کو ایک زون بنایا جائے. جی اس کے اندر فل مشینری کو استعمال کیا جائے. اس کا انفراسٹرکچر، ان کے آفیسز میں مانیٹرنگ، کرپشن پہ مانیٹرنگ، ٹریفک پہ مانیٹرنگ، جرائم پہ مانیٹرنگ. دیکھیں اگر آپ بولیں گے جی ہم جو ہے لاہور سے کراچی تک، خیبر سے کراچی تک، اور ہم ایک سال میں سب کچھ سیکھیں، امپاسبل، ممکن نہیں ہے. آپ کو شہر کو پکڑنا پڑے، جہاں آبادی زیادہ ہے، جہاں مسائل زیادہ ہے، پہلے اس کو درست کریں. آپ کراچی میں نئی مشینری اپنی کراچی میں سب مشینیں یوز کریں. ٹھیک ہے. اختر بھائی فرمائیے گا کہ ابھی یہ تو جیسے بات ہے کہ انہوں نے ماڈل دیا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہو جائے گا، لیکن سوال پھر وہیں آتا ہے کہ جب بنیادی تعلیم ہی لوگوں کے پاس نہ ہو، اور جو بنیادی تعلیم کے لیے جو سسٹم وضع کیا گیا ہے
اس کے اندر بھی اتنے سارے شکوک و شبہات ہوں، اتنے زیادہ اس میں مسائل ہوں، کیسے پھر معاملات حل ہوں گے؟ پھر یہ تو بتائیے کہ یہ جو بنیادی تعلیم سے پہلے تھوڑی بہت مل بھی رہی تھی، اب لوگ اس سے بھی محروم ہوتے چلے جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جو بنیادی تعلیم کے لیے اسکولوں کا رخ کیا کرتے تھے، اب وہ کوئی اور طریقہ کار اس کے لیے اختیار کرنا شروع کر دیں گے. جب انجسٹس ہوگا، پھر جس طرح کی شفافیت پہ بھی ہم سوالات اٹھا رہے ہیں، اور یقیناً اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے، تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا، یہ بتائیے گا. سر ایکچولی کیا ہے کہ صرف ہم کوئی زون بنا کر یا کسی خاص شہروں پہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اور بھی بڑے پرابلمس جنم لیں گے. ہمیں مین جو کور ایشوز ہے، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ تعلیم پر، صحت پر، بالکل ٹھیک ہے. تعلیم شعور دے گی، تعلیم کو غیر سیاسی کر دیا جائے، اس کا نظام سرے سے ہی چینج کر دیا جائے، سرے سے. آپ حکومتی نظام چاہے جمہوریت رکھیں، پریزیڈنشل سسٹم رکھیں، اس کا ایک الگ گورنر سسٹم ہو. یعنی کہ جیسے میں ماڈل بتاتا ہوں آپ کو، باہر سے ماڈل لینا ہے وہ بھی میں بتا سکتا ہوں. پاکستان میں جیسے اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، علم ایک دولت ہے. اگر سچا علم ہو، بہت اچھی بشرطے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ علم اور نالج کام آئے گی، اس دولت کو ایک منظم طریقے سے انڈر دا اسٹیٹ بینک کی طرح ایک الگ ڈپارٹمنٹ، جس میں کوئی تقرری ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ یا کوئی بھی کام جو ہے گورنمنٹ کا تعلق اس سے نہیں ہوگا. کیونکہ قوم کو پروان چڑھانا ہے، آنے والی نسلوں کو تربیت دینی ہے، تعلیم دینی ہے. پورے پاکستان میں سنگل نیشنل کیریکولم ہونا چاہیے، اور کچھ مضامین صوبائی لیول پر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ٹیکنیکل نالج، ٹیکنیکل ٹریڈ کے جو اسکلز ہیں وہ بھی اس میں شامل کرنے چاہیے. اور بچوں کو گھر گھرستی چلانے کے لیے، چاہے لڑکیاں ہیں اس کے لیے وہ ٹریننگ ہونی چاہیے، لڑکوں کے لیے ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کی پوری ایک تربیت کا اہتمام میٹرک تک کی تعلیم میں، اسپیشلی لوور سیکنڈری میں ہونا چاہیے. اس میں انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. اگر تعلیم ہوگی، سچی تعلیم ہوگی، شعور آئے گا، جوڈیشری ہماری اچھی ہوگی، پھر انصاف کو اچھا کرنا ہے. صحت کے بعد تیسرے نمبر انصاف ہے. صحت ایک ایمرجنسی کانٹیسٹ میں آتا ہے، مگر تعلیم کے بعد انصاف. جب یہ تعلیم اور انصاف ہوگا تو پھر صحت بھی ہوگی، ہر کام میں انصاف ہوگا. پھر چاہے وہ جیسے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے تو وہ بھی کٹہرے میں کھڑا ہے، اس کے لیے بھی وہی قانون ہے، دوہرا قانون نہیں، ایک ہی قانون ہے. یہ تھوڑا سا میں یہاں پر اختلاف اس لیے رکھوں گا کیونکہ ہمارے یہاں صحت کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. جو بیمار ذہن اور بیمار جسم ہوتے ہیں نا، وہ نہ تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور ظاہر ہے جب تعلیم نہیں ہوگی تو انصاف تو ممکن ہی نہیں ہے. صحیح فرمایا. تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو بیمار ذہن ہے، بیمار جو جسم ہے، وہی ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے نہ تعلیم صحیح طرح سے حاصل کر پائے، نہ جو کچھ ان کے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو سمجھ سکے. تو پھر جو انصاف میں ہوا وہ آگے شجر ممنوع اس طرف میں نہیں جاتا. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.